آج 13 رجب المرجب کا دن ہے اور اس دن کی مناسبت تاجدار حلقہ مولا مرتضی شیر خدا ابو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہے۔ آپ کے ولادت با سعادت اس مبارک دن کے اندر ہوئی۔ اللہ پاک ہم کو حضور کی ساری آل سے، سارے اصحاب سے اور مولا مرتضی شیر خدا کے ساتھ خصوصی محبت عطا فرمائے، اور جو محبت اور احترام کا سلسلہ ہم کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس محبت کو قبول بھی فرمائے۔ حضرت مولانا مرتضی شیر خدا ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ترین شخصیت حضرت مولا مرتضی شیر خدا علی پاک کی ہے، جو کہ سید العرب بھی ہیں، تاجدار حلقہ بھی ہیں، ابو الحسنین بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی ہیں۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ بالکل کلیئر ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت مولا مرتضی شیر خدا ہے، اور اس کائنات میں سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت مولا مرتضی شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی کچھ خصوصیات اور کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے سبب اللہ پاک نے حضرت مولا مرتضی کو ہی عطا فرمائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا بعث یہ میرا بعث ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ لوگوں یہ بھی یاد رکھنا کہ علی کی محبت میں محمد کی محبت ہے، علی کا پیار میرا پیار ہے، اور علی کا بعث جو ہے وہ میرا بعث ہے۔ احباب جی بتا حضرت مولانا مرتضی شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی یہ عظمت اور آپ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ نبی کے امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب علی عبادت، فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا کہ علی کے ساتھ محبت کرنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت علی پاک کی شان ہے، عظمت ہے ان کی کہ حب علی عبادت، کہ علی سے محبت کرنے پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی حضرت مولانا مرتضی شیر خدا کا خاصہ ہے، اور آپ کی یہ عظمت ہے، آپ کی یہ شان ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادت، کہ علی پاک کا ذکر بھی عبادت ہے، علی سے محبت بھی عبادت ہے، اور علی پاک کا ذکر یہ بھی عبادت ہے جو علی کرتا ہے، اور ذکر بھی کہ وہ جو بطریق اہل سنت ہے وہ ذکر بھی علی پاک کا عبادت ہے۔ اور جو تیسرا خاصہ میرے مولانا مرتضی شیر خدا کا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا کہ لوگوں یہ بھی یاد رکھنا کہ علی کا پیار یہ بھی عبادت ہے،
علی کا ذکر یہ بھی عبادت ہے، اور یہ بھی ذہن نشین رہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے اور کتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ ذکر بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، اور علی پاک کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب آگے وقار اللہ پاک ہمیں مولانا مرتضیٰ شیخ خدا سے سچی پکی عقیدت محبت، آپ کی اولاد سے، آپ کی آل سے، ہمیں آپ کے پورے گھرانے سے، پوری نسل سے اللہ پاک ہمیں سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ شیخ خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی خصوصیات کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو، حضرت مولانا مرتضیٰ شیخ خدا آپ کی یہ بھی خاصیت ہے کہ جو بچپن کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت ماں باپ کرتے ہیں، اسکول مدرسہ کی طرف جائیں تو ان کی تربیت ان کے استاد کرتے ہیں۔ علی تیرے مقدر پر قربان جائیں کہ بچپن کی تربیت مولا علی کی کسی اور نے نہیں، خود محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ یہ علی پاک کی شان ہے، یہ عظمت ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ اور حضرت علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے نبیوں کے امام، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوا۔ اور یہ بھی روایت میں نے پڑھی ہے کہ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو ایک ہی بستر پر اور اوڑھنے والی چادر بھی ایک ہی ہوتی تھی، تو اس ایک چادر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ اور علماء کی یہ نظر آئی، اور علماء تو پھر علماء ہیں کہ عظمت شان، تو فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ منظر کو دیکھو، منظر کتنا پیارا کہ چادر ایک ہے اور اس ایک چادر کے نیچے مرتضیٰ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، چادر ایک ہے ڈھلانے دو ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنی قرابت رہی ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا تھا، لیٹتا تھا۔ یہ فطری تقاضا ہے، آج بھی بچے ماں باپ کے پاس سوتے ہیں، چھوٹی عمر والے بچے بڑے بھائی کے پاس بھی سو جاتے ہیں، تو یہ فطری تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ لوگوں علی کی محبت میری محبت ہے، اور علی کا بوجھ میرا بوجھ ہے۔ جس نے علی سے بوجھ رکھا اس نے میرے سے بوجھ رکھا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے میں محمد مصطفیٰ سے محبت کی ہے۔ تو یہ شان حضرت علی پاک کی ہے۔ اور حضرت علی پاک کا ایک اور خاصہ بھی ہے، اور وہ خاصہ کیا ہے کہ مومن اور منافق کے مابین پہچان کرنا، مومن اور منافق کے مابین پہچان کرنا چاہیے۔ یہ تھا کہ قرآن کریم اور حضرت رشید اس پر کوئی سب آیات بینات نازل ہوتی، مزے کی بات ہے، اور آیات ہے بھی، سورۃ المنافقون ہے پوری کی پوری، اور ان کے اندر نشاندہی ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر کوئی نسخہ بیان کیا جاتا الگ سے، لیکن میں قربان جاؤں کہ آمنہ کے لال نے نسخہ کیا بیان فرمایا کہ مومن اور منافق کے مابین فرق کیسے پتا چلے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو تمام صحابہ کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جب ہم نے پہچان کرنی ہوتی کہ مومن اور منافق کی پہچان کی جائے، پتا چلے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، تو ہمارا وہ تھرمامیٹر کیا ہوتا تھا، ٹیسٹڈ کیا ہوتا تھا۔ فرماتے کنا نعرف المنافقین بذکر علی، فرمایا کہ ہم مومن اور منافق کی پہچان علی کے ذکر کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں علی پاک کا ذکر کرتے تھے، اگر چہرہ کھل جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ مومن ہے، اور چہرہ بگڑ جاتا، بندہ امردار ہو جاتا تو پھر کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ تو فرمایا کہ سرٹی مومن اور منافق کے درمیان وہ ذکر علی ہے۔ فرمایا کہ ذکر علی کی وجہ سے مومن کھل جاتا ہے، منافق جل جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ کہا یہ خاصیت بھی مولانا مرتضیٰ شیخ خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے، اور حضرت علی پاک کا ایک خاصہ یہ بھی ہے۔ اب ہمیں یہ کہا کہ ہجرت کے بعد جب مسلمان صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو دو قسم کے مسلمانوں کی جماعت تھی، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار۔ یہ صحابہ کرام کی قسمیں اولین بھی، آخرین بھی، بدری بھی، جیسے جیسے ایمان لاتے گئے تو درجات کے اعتبار سے ان کی تقسیم ہے کہ پہلے ایمان لانے والے کون ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار
تو گریڈ ہے ان کے مابین بنیادی طور پر اس وقت ایک وہ مسلمان کے جو مہاجر تھے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم اور آپ کے نام پر اپنا سب کچھ مکہ المکرمہ میں چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر مدینہ تشریف لائے تھے، اور دوسری جماعت وہ تھے انصار جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں کا ویلکم کیا تھا، استقبال کیا تھا، خوش آمدید کہا تھا۔ اور اللہ کے محبوب جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، مہاجرین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اخوت جو بھائی چارہ اللہ کے محبوب نے اس کی مثال دنیا والوں کو دکھائی کہ اسلام کا تشخص کیا ہے اور اسلام کی اصلیت کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام ایک انصار کو کھڑا فرماتے اور ایک مہاجر کو کھڑا فرماتے، اور ان دونوں کو فرماتے، انصار کو حکم فرماتے کہ اس کو میں نے تیرا بھائی بنا دیا، اس کی کفالت، اس کی ذمہ داری تیرے ذمہ پر ہے۔ اور انصار کا وہ جذبہ قربان جائیں اس جذبے کے کہ والدانہ طور پر اپنے بھائیوں کو استقبال کرتے، خوش آمدید کہتے، اپنے گھروں تک لے کے گئے۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر کسی انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو اپنے عقد سے نکال کر اپنے مہاجر بھائی کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ وہ بھائی چارے کی اثار کی مثال ہے کہ جو دنیا کی تاریخ میں اور کہیں نہیں ملتی۔ یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ اگر نظر آئے گا تو محمد عربی کے غلاموں میں نظر آئے گا۔ اظہار کا یہ جذبہ صحابہ کرام کے اندر نظر آئے گا کہ اپنے بھائیوں کے لیے بیویاں چھوڑ دے، گھروں میں جگہ دی، مال دیا، عزت احترام کی، اور آخر میں ایک سال بچے جن کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجا گیا، جوٹیدار نہیں بنایا گیا، تو وہ شخصیت کوئی اور نہیں، میرے اور آپ کے مولا حضرت مولا علی کرام اللہ وجہہ کریم ہے۔ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا سب کو بھائی بھائی بنا دیا اور میرا کوئی بھی نہیں، مجھے کس کھاتے میں، میں کس کے حصے میں آیا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ علی باقی سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، اور آجا تو دنیا اور آخرت میں محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو میرے حصے میں آیا ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو میرا بھائی ہے۔ یہ بھی مولا مرتضی شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ کریم کا یہ بھی خاصہ ہے کہ آپ کے حصے میں آیا ہے۔ اور یہ جوانی کی بات ہے، ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ اگر بات کی جائے بچپن کی تو حضرت مولا مرتضی شیر خدا کے والد جناب ابو طالب، تو ان کے حالات معاشی طور پر کمزور پڑے، تو حضرت عباس میرے آقا علیہ السلام یہ چچا بھتیجے مل کر انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ کے والد گرامی نے جناب ابو طالب، تو ان کا بوجھ کم کیا جائے، بچے ان کی کفالت سے اپنی کفالت میں لیے جائیں، بچوں کی پرورش ہم کریں تاکہ ان کی مدد ہو جائے اور ان کی کوئی ہیلپ ہو جائے۔ تو یہ سارے صاحب مل کر ان کے گھر میں گئے اور بچوں کو لیا، تو سب سے پہلے جو اختیار تھا نا وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کو دیا، اور فرمایا کہ آپ اس کو لینا چاہیں لے لیں، اور میرے آقا کا انتخاب دیکھو اور علی پاک کا مقدر دیکھو کہ بچپنا تھا، چھوٹی عمر تھی کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا، میرے حصے میں مجھے علی دے۔ تو آقا علیہ السلام حضرت علی پاک کو لائے، اور یہ بھی خاصہ علی پاک کا ہے کہ بچپن کی تربیت حضرت علی پاک کی خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو فرمایا کہ اے علی تو میرے حصے میں آیا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں محمد مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ ہمارے بھی ہوگا، اور حضرت مولانا مرتضی شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ کریم آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ حجۃ الوداع تھا، آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کا وہ آخری حج تھا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ایک ہی حج فرمایا ہے، اور وہی آخری حج تھا، وہ بھی پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا۔ آقا علیہ السلام نے عمرے 4 فرمائے، اختلاف روایت کا 5 کے بھی الفاظ ہیں، 4 عمرے اور 1 حج آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں فرمایا ہے۔ اور حج کر کے عرفات، مینا، مزدلفہ، طواف زیارہ، قیام کے بعد جب واپس مدینہ المنورہ تشریف لے کے جانے لگے
تو جتنے مسلمان جو گرد و نواح کے دیگر ممالک میں دیگر خطوں میں پھیلے تھے وہ سارے تشریف فرما تھے۔ جو بھی حج کے لیے آئے تھے تو مکہ المکرمہ سے نکل کر وہ چوک چوراہا کہ جدھر سے منزلیں راستے منزلوں کے جدا جدا ہوتے تھے، مدینہ والوں کا الگ رستہ تھا، شام والوں کا الگ رستہ تھا، دیگر خطوں کے راستے الگ الگ تھے، تو اس کو خن کا مقام بولا جاتا ہے۔ تو غدیر خن کے مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے جتنے مسلمان جمع تھے صحابہ کرام ان سے خطاب فرمایا، اور وہ خطاب وصیتانہ بھی تھا، نصیحتیں بھی تھیں، ان کے اندر معاملات بھی تھے، اور ایک اہم اعلان جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے مقام پر وہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ حج کے دوران یہ روایات کے اندر بات لکھی ہے کہ کچھ باتیں سننے کو ملی حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق۔ تو آقا علیہ السلام نے ساری چیزوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا علی کہاں ہے؟ تو علی آئے اور وہ اس اونچے ٹیلے پر اپنے ساتھ خود کے مقام پر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے پھر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر یوں بلند فرمایا، اور سارے صحابہ کرام سامنے دیکھ رہے تھے، اور فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا یاد رکھنا میں محمد مصطفیٰ کو میں کہتا ہوں کہ جس جس نے مجھے مولا مانا ہے، جس جس کا میں محمد مولا ہوں، میرے بعد اس کا علی مولا۔ یہ حضرت علی پاک کا یہ خاصہ ہے۔ اور آج اس بات کو لے کر نا کچھ فرقہ واریت کو ہوا دینے والے لوگ وہ اس کا عجیب غریب مطلب نکال کر وہ پیش کرتے ہیں۔ حوالے نے کہا جو محبت اخوت اور بھائی کا جس کی تربیت محمد مصطفیٰ آل کی بھی اور اصحاب کی بھی فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ادھر اعلان ہو رہا ہے کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ادھر مبارک دی جا رہی ہے۔ اور سب سے پہلے اس بات کی مبارک دینے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں، تاجدار عدالت حضرت سیدنا فاروق اعظم، انہوں نے مبارک دی، فرمایا کہ بھائی علی تجھے مبارک ہو کہ اتنا بڑا منصب اللہ کے محبوب نے آپ کو عطا فرمایا۔ فرمایا کہ میں مبارک بھی دیتا ہوں اور اعلان بھی کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ بھی میرے مولا ہے، علی بھی میرے مولا ہے۔ سب سے پہلے جو اس چیز کی تصدیق اور اعلان اور مبارک ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ تو ان کو تو تربیت یافتہ تھے، پیارے مصطفیٰ کریم تھے، ان کے مابین جھگڑے، بدشگونیاں اور یہ بد مذہبیاں یہ لوگوں کی بنائی ہوئی اپنے فرقوں کو ہوا دینے والی باتیں، ان کے مابین ایسا کوئی چکر نہیں تھا۔ وہ تو ایک دوسرے سے پیار ہی بڑا کرتے تھے، وہ تو ایک دوسرے سے محبت ہی بڑی کرتے تھے۔ رحمان کنت مولا فہذا علی مولا، کہ فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ہمارے لیے یہ شان، یہ عظمت اور یہ خصوصیات ہیں جو اللہ پاک نے محبوب کے صدقے سے حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہر عظمت، ہر شان جس کو جو ملا اس کا منبع وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جس کو جو ملا میرے آقا کے صدقے سے ملا۔ لوگوں نے اس کی بھی غلط تشریحات کی ہیں کہ عظمت اور شان کو نیچے سے لے کے آتے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ عظمت اور شان اوپر سے ہے، کسی کی وجہ سے حضور کو عزت ملے ایسے نہیں، بلکہ جس کو عزت ملی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے سب کو عزت اور جس کو جو ملا ان سے ملا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی یہ ہے۔ تو حوالے وقت اصحاب اور پھر خصوص مولا مرتضیٰ شیر خدا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے سے ڈھیر ساری خصوصیات اور ڈھیر سارے فضائل ایسے حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائے جو دیگر صحابہ کرام کو نہ ملے۔ اور یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ دیگر صحابہ کرام کے بھی کچھ ایسے خصوصیات اور فضائل ہیں جو اوروں کو نہ ملے۔ ہمارا کام ان کے مابین الیکشن نہیں ہے، ان کو پکڑ کر دھنگا مشتی کرنا نہیں ہے، بلکہ سر تسلیم خم کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب نے جس کو جو دیا ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی عطا پر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا یہ فتویٰ ہے کہ فضائل سب کے ہیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی،
لیکن فضیلت مطلقہ کہ تمام کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ کوئی اور نہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور اس کو فضیلت مطلقہ کہتے ہیں۔ تو فضائل سب کے اپنے اپنے، حضرت ابوبکر صدیق ایسے فضائل ہیں جو اوروں کو نہیں ملے، حضرت عمر فاروق کے کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو اوروں کے پاس نہیں۔ تو ان کا مطلب الیکشن نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب ہمیں درس دینا ہے، ہمیں حکم دینا ہے کہ جس کو جو ملا ان کے در سے ملا۔ ہم غلاموں کا کام کیا ہے؟ ہم غلاموں نے سر تسلیم خان کرنے سے قبول کرنا ہے کہ جس کو مسلح ملا وہ بھی حضور کے صدقے سے، اور خیبر کے مقام میں جن کو جھنڈا ملا وہ بھی حضور کے صدقے سے۔ احباب کی مقام تو یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ پاک ہمیں صحت عقیدہ عطا فرمائے، اور صحت عقیدہ پر ہمیں موت عطا فرمائے، اور جو طریق ہے اہل سنت کا اللہ پاک اس طریق پر، اس رستے پر ہمیں کارواں فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے تو ان ساری چیزوں کا حل ہی بتا دیا ہے نا کہ صحابہ کرام جب لیبل آ گیا کہ یہ صحابی ہیں تو پھر اونچ نیچ کیڑے مکوڑے وہ گات باتیں یہ وہ کچھ بھی نہیں، جو صحابی ہے اس پر ہماری زبان بند ہے، اس پر ہمارا منہ بند ہے، اور صحابہ کے لیے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ ہے ہر صحابی نبی جھوم کے بولے ذرا، ہر صحابی نبی، تمام صحابی جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور جنت کے سردار اللہ کے محبوب نے حسن و حسین کو بنایا ہے۔ یہ کتنا گلدستہ پیارا ہے کہ آج کی عظمت بھی تسلیم ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت جو ہے وہ بھی تسلیم ہے۔ ہمارے مکان کی فتنوں کا دور ہے، اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور بطریق اہل سنت ہمیں صحابہ کرام اور حضور کی آل سے سچی پکی عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت کے طریقہ پر ہی ہمیں کاربند فرمائے۔ ہمارے مکان حضرت مولانا مرتضیٰ شیخ خدا، کیونکہ ان کا آج یوم پیدائش ہے تو اس کے اعتبار سے خصوصی طور پر جو بات چیت وہ کی جا رہی ہے، تو حضرت علی پاک کی خصوصیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت کی عبادت ہے، علی کا ذکر کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا، چہرے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور حضور مولانا مرتضیٰ شیخ خدا یہ فاتح خیبر ہیں، اور وہ واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جس انداز کے ساتھ وہ خیبر، وہ دروازہ جس کو 40 لوگ مل کے کھولتے تھے اور 40 لوگ بند کرتے تھے، اتنا بھاری بھرکم دروازہ، اور جب اللہ کا شیر میدان میں آیا تو اس بھاری بھرکم دروازے کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا اور پیغام دے دیا کہ جب اللہ کے شیر میدان میں آ جاتے ہیں تو کفار کی طاقت قوت نیزہ ہو جایا کرتی ہے۔ حضرت مولانا مرتضیٰ شیخ خدا علی پاک رحمۃ اللہ وجہہ کریم، تو خیبر کے موقع پر کافی دن گزر گئے، جنگ جاری تھی اور دروازہ وہ قلعہ خیبر کا فتح نہیں ہو رہا تھا، تو شام کو صحابہ کرام جمع ہوتے، مشورہ بھی ہوتا، بات چیت بھی ہوتی کہ کیا کیا جائے کیسے نہ کیا جائے۔ ایک دن جنگ کے بعد جب شام کو جمع ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صبح اللہ کے حکم سے جھنڈا میں اس صاحب کو عطا فرماؤں گا کہ جو خیبر کے قلعے کو کل فتح فرمائے گا، میں جھنڈا اس کو دوں گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ اب پہچان کروائی جا رہی، فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار بڑا کرتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار بڑا کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام، یا رسول اللہ یہ تو بہت سارے ہوں گے، کوئی مزید وضاحت کرنے اس بات کی، کوئی چیز بتا دیں۔ فرمایا اچھا اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ کتنی مزے کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میرے دل میں کبھی بھی ہرس نہیں آئی کہ یہ چیز مجھے مل جائے، یہ موقع مجھے مل جائے، یہ مقام مجھے مل جائے، اور کہتے ہیں اس نے میرا بڑا دل کرے کہ کاش صبح نمبر میرے لگ جائے، صبح نام میرا آ جائے، میری باری آ جائے۔ اچھا میں دور بھی نہیں گیا، حضور کے خیمے کے پاس ہی کبھی ادھر کبھی ادھر نماز فجر ادا کر کے کہ میرے پہ نظر پڑے اور کہیں کہ وہ جھنڈا تو بھی لے لے۔ اور کہتے ہیں اس وقت میں حیران بھی ہوا اور خوش قسمتی خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ آقا علیہ السلام نے نماز فجر کے بعد فرمایا اینا علی، لوگوں بتاؤ علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں۔ اور علی پاک اشوب چشم کا مرض تھا، آنکھیں دکھتی تھیں، اس کی وجہ سے وہ پیچھے تھے، تو حضرت علی پاک تشریف لائے، اور یہ بھی ایک بڑا بلیغ مقام ہے کہ آنا کیسا تھا علی پاک کا، تو تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے جھنڈا وہ فتح والا خیبر کے مقام پر حضرت مولانا مرتضیٰ شیخ خدا کے ہاتھ میں عطا فرما دیا، اور آپ نے پھر اللہ کے رسول کے حکم
حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے شیر بن کر جب اب گئے قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. اب یہ بات بڑی پھیلی, چرچا ہو گیا اس بات کا ہر طرف کہ علی وہ شیر خدا ہے کہ خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے جھٹک دیا. حضرت علی پاک کا جب دورہ خلافت آیا تھا تو آپ کی عمر اس وقت بڑھاپا محض تھی, تو آپ نے مدینہ المنورہ سے جو دارالخلافہ تھا اس کو کوفہ کی طرف منتقل فرمایا اور آپ مستقل کوفہ میں رہائش پذیر ہوئے. تو وہاں پر جب آپ گئے نا تشریف لے کے, تو ایک جوان جس نے اپنے آباء و اجداد سے یہ بات سن رکھی تھی کہ علی وہ شیر خدا ہے کہ جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دربار کو ہلا کے رکھ دیا تھا, در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اس کے دل میں بڑا اشتیاق تھا کہ میں نے اس علی کو دیکھنا ہے, اس کو میں نے دیکھنا ہے. اب شور ہوا, بات لوگوں میں پھیلی کہ خلیفہ تو رسول حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا تشریف لے آئے ہیں. تو وہ بڑا اشتیاق کا مارا عرصے سے سوچ وچار میں تھا کہ میں نے علی کو اس شیر خدا کو دیکھنا ہے. تو لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے وہ کہاں ملے گا, اور پہنچا. جب بتایا گیا کہ وہ علی ہیں, حاضر خدمت ہوا. اب اس وقت میرے مولانا مرتضیٰ شیر خدا بڑھاپا مائی عمر ہے, اخروٹ کھانے میں مصروف تھے. اخروٹ تھا آپ کے پاس, تو اس کو توڑ رہے تھے. اب دانت میں کبھی ادھر وہ توڑا نہ جائے. اب نوجوان جو دیکھنے آیا تھا شیر خدا کو, تو اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت جاری ہو گئی کہ جس کے متعلق میں نے سنا کہ خیبر کو ایسے اکھاڑ کے رکھ دیا, اور یہ شخص جو سامنے ہے ایسے تو اخروٹ ہی نہیں توڑا جا رہا, تو تضاد نہیں دونوں چیزوں میں امام ہے. تو اس نے کی حالت دیکھ کر نا وہ مسکرایا, ہنسا, یہ نہیں کوئی اور ہو گئے. حضرت علی پاک کی نظر کرم ہوئی تو فرمایا جوان مسکراتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا میری پاس ویسے ہی دیکھ کے مسکراتا ہوں. تو یہ اخروٹ جو ہے نا ویسے مسکرایا ہوں. ایک دفعہ دو دفعہ پوچھا نا اسرار پر, تو کہا اگر تو نہیں بتاتا تو میں علی تجھے بتاؤں نا تو کیوں مسکرایا ہے, میں بتاؤں. اب وہ کہتا کہ آپ بتا دیں. فرمایا تو اس لیے مسکرایا ہے, تیرے دل میں یہ بات چل رہی ہے کہ سنا تو تھا کہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے رکھ دیا تھا, در دیوار ہلا کے رکھ دیے تھے, اور جو دیکھا کہ ایک اخروٹ نہیں توڑا جا رہا, یہ کیا وجہ ہے؟ تو نوجوان مزید مسکرایا, کہنے لگا کہ نہیں بالکل میں یہی سوچ رہا تھا, میرے دل میں یہی خیال تھا. فرمایا میں تجھے بتاتا ہوں. وہ نوجوان بیٹھا, اب تناظر ادب کے تناظر میں کہتا کہ علی کا یہ اخروٹ مجھے دے, میں توڑ کے دیتا ہوں. آپ نے اخروٹ کو سائڈ پہ رکھا, تیور چینج ہو گئے, اور فرمایا اخروٹ کو چھوڑ, یہ بعد میں توڑیں گے. فرمایا مجھے بتا, آپ بھی کوئی خیبر ہے تو مجھے بتا, اس کو ابھی بھی توڑنے کے لیے تیار ہے. فرمایا اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر ہے تو بتا. وہ نوجوان تو عرض کرتا کہ ضرور اگر میں گستاخی کر چکا ہوں تو مجھے معاف فرمائیں, میرے پاس ایک دل کی کیفیت خیال تھا, تو مجھے سمجھا بھی دینے کی وجہ کیا ہے کہ خیبر توڑنے کے لیے آپ ابھی بھی نہیں جا رہے, اور اخروٹ توڑا نہیں جا رہا آپ سے. علی پاک نے فرمایا کہ یہ میری ہے ذاتی طاقت, اخروٹ کو توڑنا ہے. فرمایا یہ میری ہے ذاتی طاقت. اب جب میں میدان جہاد میں ہوتا ہوں, فرمایا میں ذاتی طاقت سے نہیں اپنے رب کی طاقت سے ہوتا ہوں, اپنے رب کا شیر بن کے جاتا ہوں. فرمایا جو تو نے دیکھا وہ علی کی طاقت کو دیکھا, اور فرمایا جو خیبر میں لوگوں نے دیکھا وہ اللہ کی طاقت کو دیکھا تھا, اللہ کے شیر کی طاقت کو دیکھا تھا. تو ہمارے نہیں ہوتا ان کے مقام مرتبہ شان اللہ پاک نے جو ہے وہ بڑے بلند فرمائے ہیں. حضرت علی پاک کی آج 13 رجب المرجب کے حوالہ کے ساتھ تو آپ کی یہ یوم ولادت ہے. اللہ پاک ہم مسلمانوں کو اس ولادت باسعادت کے تصدق سے ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے, اور جتنے ماننے والے, چاہنے والے, محبت کرنے والے موجود ہیں, اللہ رب العزت اس ولادت باسعادت کے صدقے ہر ایک کی پریشانی کو, ہر ایک کی مشکل کو, ہر ایک کی تکلیف کو دور فرما کے اللہ رب العزت مولا مرتضیٰ شیر خدا کے صدقے سے ساری مشکلات کو آسان فرمائے. یہ ان کے ساتھ ہمیں سچی پکی محبت کرنی ہے, اور محبت بطریق اہل سنت, جو اہل سنت کا طریقہ ہے, جو ہمارا طریقہ ہے. اور یہ میں محرم میں اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ کیا ہے, حضرت علی پاک سے محبت کرنے کا. تو اسی محبت کی بنیاد پر, اور پھر باقی جو بات ہے کہ کچھ خصوصیات, کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو ہر ایک صحابی کو حاصل ہیں, کچھ ایسے ہیں کہ جو کسی ایک کے ساتھ خاص ہیں, دوسرے کو حاصل ہیں. تو ان کی بنیاد پر
ایک دوسرے کے فضائل کا وہ تخاصم کرنا یا ان کو لے کر جھگڑا کرنا یا ایک دوسرے کی شان عظمت کا رد کرنا، یہ ہمارے سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو جو ملا میرے آقا کے در سے ملا، اور جو ملا ہم اہل سنت و جماعت اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی شان کو ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بطریق اہل سنت حضور کی آل سے اور حضور کے اصحاب سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ محبتوں کو اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ سنتے اللہ فرمائے۔